الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حالات کے بیان کا سلسلہ چل رہا تھا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ حالات کا ذکر کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ مطہرہ ہیں. ان کا نام عائشہ تھا، لقب صدیقہ تھا، خطاب ام المومنین تھا، اور چونکہ ان کی رنگت نکھری اور کھلی ہوئی تھی اسی وجہ سے انہیں حمیرہ بھی کہا جاتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ ان کے سن ولادت کے بیان سے مورخین خاموش ہیں، کہیں وضاحت کے ساتھ ان کا سن ولادت مذکور نہیں ہے. مختلف محققین نے مختلف قیاس آرائیوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چوتھے یا پانچویں سال کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن ولادت قرار دیا ہے. حضرت عائشہ کی زندگی کے بارے میں دو تین چیزیں ایسی ہیں جو یقین سے ثابت ہیں. ایک ان کی نکاح کی عمر ہے، دوسرے نمبر پر ان کی رخصتی کی عمر ہے، تیسرے نمبر پر ان کی بیوگی کی عمر ہے کہ انہوں نے کتنا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، اور پھر ان کا سن وفات ہے. تو ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کر محققین نے بعثت نبوی کے چوتھے یا پانچویں سال کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن ولادت قرار دیا ہے. حضرت عائشہ کا اپنا بیان بھی یہی ہے کہ میں نے جب شعور سنبھالا تو میں نے اپنے والدین کو حالت اسلام ہی میں دیکھا تھا. یہ ازواج مطہرات میں وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے کفر کا زمانہ نہیں پایا، شرک کا ماحول نہیں دیکھا، بلکہ اسلام ہی کے ماحول میں آنکھ کھولی اور اسلام ہی کے ماحول میں ان کی پرورش ہوئی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کا کام جتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا شاید ہی کسی اور خاتون سے لیا ہو. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے 8 سال چھوٹی تھی. ان کے والد کا نام ابو بکر تھا. حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ تھا. ابو بکر ان کی کنیت کے طور پر مشہور تھا، یہ ان کی کنیت تھی اور اسی سے ہی اللہ نے انہیں شہرت عطا فرمائی. لقب ان کا صدیق تھا اور یہ قبیلہ بنو تیم کے سردار تھے. عربوں کی قریش کی مشہور شاخ تھی بنو تیم. حضرت ابو بکر صدیق کا تعلق اس بنو تیم سے تھا. حضرت عائشہ کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان تھا اور ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کی شاخ بنو کنانہ سے تھا. تو والدین کی جانب سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عالی نسب تھیں. والد کی جانب سے چھٹی یا ساتویں پشت پر جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے. انہوں نے اپنا بچپن اپنے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں گزارا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں بہت سخت واقع ہوئے تھے. چنانچہ بعض مورخین نے ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محض اس وجہ سے سزا دینے کا ارادہ کیا کہ انہوں نے مہمان کو کھانا کھلانے میں کچھ تاخیر کر دی تھی.
مہمان کی مہمان نوازی یہ اسلام کی بھی تعلیم ہے، اور عربوں کے ہاں یہ بڑھ چڑھ کر یہ وصف پایا جاتا تھا۔ عرب بڑے مہمان نواز ہوا کرتے تھے اور آج بھی ہیں۔ تو چونکہ مہمان کو کھانا کھلانا ان کی قبائلی روایات کا بھی حصہ تھا اور اسلامی تعلیمات کا بھی حصہ تھا، تو اس فریضے میں تاخیر کرنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی ناگواری کا اظہار فرمایا۔ تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں کتنے سخت ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ جل جلالہ نے جہاں دیگر اوصاف سے نوازا تھا، وہاں علوم کے سلسلے میں علم الانساب اور شعر و شاعری کے علوم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی مہارت رکھتے تھے۔ تو یہی دونوں علوم اللہ نے بطور وراثت کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ نے ایک بڑا بھرپور بچپن گزارا تھا۔ جس طریقے سے بچہ اپنے بچپنے میں کھیلتا ہے، اپنے ہمجولیوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، کھیل کود کے سلسلے میں بچے جمع بھی ہوتے ہیں مختلف گھروں میں، حضرت عائشہ نے بھی اسی طریقے سے ایک بھرپور بچپن گزارا تھا، اور ان کے بچپن کے واقعات سیرت کی مختلف کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں بھی مذکور ہیں۔ انہیں دو قسم کے کھیلوں کا بڑا شوق تھا، ایک جھولا جھولنا اور دوسرے نمبر پر گڑیوں کے ساتھ کھیلنا۔ یہ دونوں کھیل حضرت عائشہ کے مرغوب کھیل تھے۔ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی تھی، اللہ جل جلالہ نے انہیں ذہانت سے نوازا تھا۔ اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے اپنی ہمجولیوں میں یہ ایک نمایاں مقام رکھتی تھیں، چنانچہ اکثر اوقات ان کی ہمجولیاں اور سہیلیاں ان کے پاس جمع ہو کر کھیلا کرتی تھیں، یہ باہم جمع ہو کر جھولے بھی جھولتی تھیں اور گڑیوں وغیرہ کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ جب ان کی عمر 6 سال ہوئی تو اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ یہ 10 نبوی کا زمانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا 10واں سال تھا جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک جلید القدر صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ، جو کہ عظیم المرتبت صحابیہ تھیں، حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ اکثر غمزدہ نظر آتے ہیں، آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے نکاح ثانی کے لیے سلسلہ جنبانی کروں، نکاح ثانی کے لیے کوئی کوشش کروں۔ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیشکشیں رکھیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ بیوہ کے ساتھ نکاح کرنے کے خواہش مند ہیں تو اس کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے، اور اگر آپ غیر شادی شدہ خاتون کنواری کے ساتھ نکاح کرنے کے خواہش مند ہیں تو اس کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار کرنے پر حضرت خولہ بنت حکیم نے حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان دونوں کے پاس جا کر میرا ذکر کر دو۔ حضرت خولہ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے گئیں، وہاں ان کی والدہ حضرت ام رومان سے ان کی ملاقات ہوئی، تو حضرت خولہ ان سے فرمانے لگیں کہ کیا خیر و برکت آئی ہے تمہارے گھر میں، یعنی خیر و برکت کے ساتھ میں تمہارے گھر میں آئی ہوں۔ حضرت ام رومان نے پوچھا کہ کس قسم کی خیر و برکت کے ساتھ آئی ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی صاحبزادی عائشہ کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام لائی ہوں۔ تو حضرت ام رومان نے فرمایا کہ ابوبکر سے ذکر کر دیجئے۔ حضرت ابوبکر تشریف لائے تو حضرت خولہ نے ان کے سامنے یہ معاملہ ذکر کیا، تو حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بھائی تھے، اور یہ عربوں میں طریقہ کار تھا کہ جس طریقے سے حقیقی بھائی کی بیٹی سے نکاح کو ناجائز سمجھتے تھے، اسی طریقے سے قدیم زمانے میں عربوں میں یہ بھی رواج تھا کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے شادی کو بھی ناجائز سمجھتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسی نقطہ نظر کے مطابق تعجب کا اظہار کیا کہ عائشہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کی بیٹی ہے، تو نکاح کیسے ہوگا؟
تو حضرت خولہ نے واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے جا کر کہو کہ تم تو محض میرے دینی بھائی ہو، یعنی بھائی بھائی میں فرق ہوتا ہے، حقیقی بھتیجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا، باقی منہ بولے بھائی یا دینی بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ وضاحت سنی تو اس کے بعد انہوں نے حضرت جبیر بن مطعم کے گھر میں جا کر ان سے وضاحت لینی چاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نکاح سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت ایک قبائلی سردار حضرت جبیر بن مطعم کے بیٹے کے ساتھ طے ہو چکی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق ان کے گھر میں گئے کہ ان کی رائے معلوم کی جائے کہ آیا وہ اس نسبت پر ابھی تک برقرار ہیں یا ان کی رائے بدل چکی ہے کہ ہم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور وہ گھرانہ ابھی تک اسلام سے باہر ہے، تو کیا ان کا ارادہ ہے یا ختم ہو چکا ہے۔ تو وہ حضرت جبیر بن مطعم کے گھر میں گئے اور جا کر ان سے کہا کہ وہ جو عائشہ کے ساتھ آپ کے بیٹی کی نسبت طے ہوئی تھی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ ہمیں ڈر ہے کہ اس رشتے کی وجہ سے ہمارا بیٹا کہیں بے دین نہ ہو جائے۔ عربوں کے ہاں جو شخص اس اسلام میں داخل ہو جاتا تو اسے بے دین سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا ہے۔ تو حضرت جبیر بن مطعم کے گھر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت کو توڑ دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق یہی چاہتے تھے، چنانچہ وہ واپس آئے اور حضرت خولہ بنت حکیم سے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف آوری کی دعوت دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ 400 اور ایک روایت کے مطابق 500 درہم بطور مہر کے نکاح میں طے کیا گیا۔ اس بات میں مورخین کی مختلف آراء ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح حضرت سودہ سے ہوا تھا یا حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا تھا، تو دونوں قسم کی آراء ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا تھا اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت سودہ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اتنی بات بہرحال طے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دوسری ام المومنین کی حیثیت سے تشریف لانے والی خاتون حضرت سودہ تھی۔ حضرت عائشہ نکاح کے بعد 3 سال تک اپنے والدین ہی کے گھر میں رہی، اور حضرت سودہ کے نکاح کے فوراً بعد ان کی رخصتی عمل میں آئی تھی، چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں منتقل ہو گئی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والدین کے گھر میں رہی۔ 2.5 سال کے قریب یہ ہجرت سے پہلے اپنے والدین کے گھر میں رہی، اور ہجرت کے بعد بھی 6 یا 7 مہینوں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین کے گھر میں قیام پذیر رہی۔ جس وقت حضرت عائشہ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی تو اس زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک خاص قسم کی وبا پائی جاتی تھی کہ اگر کوئی اجنبی شخص یہاں آتا تو اسے سخت قسم کا بخار برداشت کرنا پڑتا تھا۔ مختلف صحابہ کرام بھی ہجرت کے بعد اس بخار سے گزرے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ پر سے اس بیماری کا سایہ ہٹا دیا تھا، یہ وبا ختم ہو گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہجرت کے بعد بیمار ہو گئے تھے اور بہت سخت بیمار رہے۔ حضرت عائشہ ان کی تیمارداری کیا کرتی تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق صحت یاب ہوئے تو حضرت عائشہ بیمار پڑ گئی، اور روایات میں آتا ہے کہ انہیں اس قدر تیز بخار تھا کہ ان کے سر کے بال تک جھڑ گئے تھے۔ بعد میں جب انہیں صحت ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اپنے اہل خانہ کو آپ اپنے گھر میں منتقل کیوں نہیں فرما لیتے؟ حضرت عائشہ کی رخصتی کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق نے بذات خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی۔ اس وقت صحیح روایات کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 برس تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم نہ ہونے کا عذر کیا کہ اس وقت میرے پاس
بندوبست نہیں ہے، اس وجہ سے رخصتی کے عمل میں تاخیر ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 400 یا 500 درہم رقم پیش کی، جو حضرت عائشہ کے مہر کی رقم تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی یہ رقم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھجوائی، اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ کی رخصتی عمل میں آئی۔ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے سماج کے مطابق انصار کی کچھ خواتین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلی گئیں کہ انہیں دلہن کی طرح سنوارا جائے، اور اس کے بعد ان کی رخصتی عمل میں آئے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جھولا جھول رہی تھی۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھے بلایا اور میرا چہرہ دھلوایا، اور اس کے بعد مجھے ان انصار کی خواتین کے سپرد کیا جنہوں نے مجھے دلہن کی طرح میرا بناؤ سنگھار کیا، میرے بال سنوارے، اور اس کے بعد انہیں کمرے میں بٹھایا گیا۔ انصار کی خواتین بھی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے لیے صرف دودھ موجود تھا، چنانچہ وہی دودھ کا پیالہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں سے کچھ دودھ خود نوش فرمایا، اور پھر وہ پیالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھایا۔ وہ کچھ شرمانے لگیں تو ان کی کسی سہیلی، غالباً حضرت اسماء بنت یزید نام تھا ان کا، انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطیے کو واپس نہیں کیا کرتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے وہ پیالہ پکڑا اور اس میں سے کچھ دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اپنے ان سہیلیوں کو بھی پلاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جھوٹ مت بولو، کیونکہ جھوٹ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے انتہائی سادگی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی عمل میں آئی۔ یہ رخصتی شوال میں ہوئی تھی، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ 1 ہجری کے شوال میں ہوئی تھی، اور کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد 2 ہجری کے شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی عمل میں آئی تھی۔ حضرت عائشہ کی شادی سے اللہ جل جلالہ نے عربوں کے 2 رسوم کو توڑ دیا۔ ایک رسم عربوں میں یہ تھی کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں کرتے تھے۔ اس رسم بد کو اللہ جل جلالہ نے اس نکاح کے ذریعے توڑ دیا، اور ایک پیغام عملی طور پر لوگوں کو ملا کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنے میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ دوسری رسم عربوں میں یہ تھی کہ وہ شوال کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شوال کے مہینے میں کسی زمانے میں عربوں پر کوئی وبا آئی تھی، کوئی طاعون وغیرہ پھیلا تھا، تو اس وجہ سے شوال کے مہینے میں عرب لوگ نکاح وغیرہ سے احتراز کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کا نکاح بھی شوال میں ہوا تھا مکہ مکرمہ میں، اور بعد میں ان کی رخصتی بھی مدینہ منورہ میں شوال ہی کے مہینے میں عمل میں آئی۔ تو گویا ان کے نکاح اور ان کی رخصتی کے ذریعے اللہ جل جلالہ نے عربوں میں رائے اس رسم کو توڑ دیا تھا، اس رسم کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ نکاح مجموعی طور پر مسلمانوں کے معاشرے کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا تھا۔ یہاں ضمنی طور پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ آج کل بعض محققین کی جانب سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے وقت کی عمر پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کی نکاح کے وقت عمر 18 برس تھی۔ تو یاد رکھیے کہ یہ تحقیق کے خلاف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے وقت ان کی عمر 9 برس تھی، اور یہ صحیح روایات سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی صحیح سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی عمر منقول ہوئی ہے کہ نکاح کے وقت ان کی عمر 6 برس تھی، اور رخصتی کے وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ خود حضرت عائشہ کا اپنا بیان بھی یہی ہے، اور عقل کے بھی یہ خلاف نہیں ہے، کیونکہ مختلف علاقوں میں بچیوں کی پرورش کے انداز میں فرق ہوتا ہے۔ جو علاقے ٹھنڈے ہوتے ہیں وہاں عام طور پر اس علاقے کی بچیاں دیر سے بالغ ہوتی ہیں، چنانچہ قطب شمالی وغیرہ جہاں برف باریاں ہوتی ہیں
وہاں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات ان کی بچیوں کو بالغ ہونے میں 21 برس لگ جاتے ہیں۔ عرب کا علاقہ گرم تھا، اور گرم علاقے میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ بچیوں کی پرورش جلدی ہوتی ہے، اور عربوں میں 9 برس کی عمر میں رخصتی کر لینا یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ اس قسم کے اور مختلف واقعات موجود ہیں۔ ایک مورخ نے کسی خاتون کے بارے میں لکھا ہے، عرب کی کوئی خاتون تھی، وہ 21 برس کی عمر میں نانی بن گئی تھی۔ گویا یہ عربوں کے سماج کا ایک عام حصہ تھا، ایک عام معمول تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے سخت دشمن تھے، اور وہ اعتراض کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، لیکن اس معاملے میں بھی مشرکین کی جانب سے، یہود کی جانب سے، یا اس وقت جو اسلام کے دشمن تھے ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی اعتراض کسی بھی کتاب میں منقول نہیں ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی سوال اٹھایا گیا۔ ایک طویل زمانے تک امت مسلمہ کے زبانوں پر بھی اور ہمارے لٹریچر میں بھی اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں تھا اور نہ ہی کوئی شبہ تھا۔ آج کل چونکہ لوگوں کی فطرتیں تبدیل ہو چکی ہیں، اور وہ پچھلے زمانے کے واقعات کو بھی اپنی فطرت کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں مختلف واقعات کو سمجھنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں اللہ جل جلالہ کی ایک اور بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر اللہ کی جانب سے بھیجے گئے تھے۔ اب مردوں کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک مکمل اسوہ حسنہ تھی، اقوال میں بھی اور افعال میں بھی، جبکہ خواتین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کسی ایسی خاتون کا ہونا ناگزیر تھا جنہوں نے کم سنی سے لے کر ایک طویل زمانے تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، اور ان کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی خواتین کو ایک ایسی جامع اسوہ حسنہ عطا فرمائے کہ خواتین کا ممکنہ طور پر جو بھی پہلو ہو تو اس مقدس خاتون کے زندگی میں انہیں اسوہ حسنہ مل جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس مقدس منصب کے لیے حضرت عائشہ کا انتخاب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات بھی تھیں، لیکن ان ازواج مطہرات نے شرک کا زمانہ بھی پایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے نکاح بھی ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ وہ واحد زوجہ مطہرہ ہیں جنہوں نے آنکھ بھی اسلام کے ماحول میں کھولی، اور اسلام ہی کے مقدس ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، اور اپنے لڑکپن کے زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئیں، اور اپنے اس سنہری زمانے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اور آپ کے افعال کو امت کے لیے محفوظ کیا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ تمام تر صحابیات میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے روایات منقول ہے۔ صحابیات تو ایک جانب رہی، مردوں میں بھی بہت کم ایسے صحابہ تھے جو علم و فضل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر سمجھے جاتے۔ میں بعد میں جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی مقام میں اس کی مزید وضاحت کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں اللہ نے امت مسلمہ کی خواتین کو ایک جامع قسم کی اسوہ حسنہ عطا فرمایا۔ چنانچہ امت مسلمہ کی خواتین میں اگر کوئی بچی ہے تو اس کے لیے حضرت عائشہ کا بچپن ہے جو کہ ریکارڈ پر ہے۔ حضرت عائشہ کی جوانی بھی امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ایک اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت عائشہ کو اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی۔ اگر امت مسلمہ کی کسی خاتون کی اولاد نہیں ہے تو وہ حضرت عائشہ کی سیرت کو پڑھ کر اپنے لیے تسلی کا سامان کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ نے غربت بھی دیکھی، امیری کا زمانہ بھی دیکھا، ہر قسم کے حالات سے گزری۔ چنانچہ امت مسلمہ کی کوئی خاتون ہو، ممکنہ طور پر اس کی کوئی بھی حالت ہو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے کہ اپنی اس حالت کو حضرت عائشہ کی زندگی میں تلاش کر کے اپنے لیے ہدایت کا سامان تلاش کر سکتی ہے۔ جب حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں منتقل ہوئی تو یہ کوئی وسیع و عریض گھر نہیں تھا، نہ ہی کوئی عالیشان محل تھا،
بلکہ ایک چھوٹا سا حجرہ تھا مسجد نبوی کے شرقی جانب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے حجرے تعمیر فرمائے تھے۔ یہ حجرے 6 یا 7 ہاتھ لمبائی اور چوڑائی پر مشتمل ہوتے تھے، اور اونچائی ان کی اتنی تھی کہ اگر کوئی آدمی کھڑا ہوتا تو اس کا ہاتھ بآسانی چھت تک پہنچ سکتا تھا۔ اس کی دیواریں کچی ہوا کرتی تھیں، اور کھجور کے پتوں اور تنوں کے ذریعے ان حجروں کی چھتوں کو بنایا گیا تھا۔ بارش کے پانی کو نیچے ٹپکنے سے بچانے کے لیے اوپر کوئی کمبل وغیرہ دے دیا جاتا تھا۔ تو اس قسم کے حجرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں۔ دروازہ ایک پٹ کا ایک کواڑ تھا، مورخین کہتے ہیں کہ اس کو بند کرنے کی کبھی نوبت نہیں آئی، اس کے اوپر پردے کے لیے ایک کمبل لٹکا ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ کا حجرہ مبارکہ مسجد نبوی کے شرقی جانب تھا، اور اس حجرے کے غربی جانب مسجد نبوی کی جانب دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اسی دروازے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آمد و رفت ہوا کرتی تھی۔ دروازے سے باہر جائیں تو مسجد ہے، اور دروازے سے اندر ہوں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ تھا۔ اس حجرے کی کل کائنات یہی تھی کہ اس میں ایک چارپائی تھی، ایک بستر تھا، ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، 2 برتن تھے، ان میں سے ایک میں آٹا رکھا جاتا تھا اور ایک میں کھجوریں رکھی جاتی تھیں، ایک پانی رکھنے کے لیے برتن تھا اور ایک پانی پینے کے لیے ایک پیالہ تھا۔ یہی اس حجرے کی کل کائنات تھی، اور یہاں اس کائنات کے 2 مقدس ترین افراد رہا کرتے تھے، ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسری حضرت عائشہ تھی۔ بعد میں تیسرے فرد کا بھی اضافہ ہو گیا تھا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عائشہ کی خادمہ تھیں، وہ بعد میں حضرت عائشہ کی خدمت کے لیے اسی حجرے میں رہنے لگیں۔ تو اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ چونکہ اس وقت حضرت عائشہ کے لڑکپن کا زمانہ تھا، تو وہ بعض اوقات گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھیل سے روکتے نہیں تھے۔ مختلف واقعات حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مختلف گڑیاں رکھی ہوئی تھیں جن سے وہ کھیل رہی تھی۔ ان میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے 2 پر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ حضرت سلیمان کے گھوڑے کے پر تھے نہیں۔ تو اس جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لڑکپن کے زمانے ہی سے حضرت عائشہ کو کتنی ذہانت عطا فرمائی تھی اور حاضر جوابی سے مالا مال کیا تھا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حبشہ سے آیا ہوا کوئی وفد تھا، وہ کسی وفد میں حبشی حضرات تھے، تو وہ مسجد نبوی میں نیزوں کا کوئی کھیل کھیلنے لگے۔ حضرت عائشہ کا بھی دل میں آیا کہ میں بھی یہ کھیل دیکھوں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں کھڑی ہو کر وہ کھیل دیکھنے لگیں، اور جب تک حضرت عائشہ خود نہ اکتا گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوٹ نہیں چھوڑی اور حضرت عائشہ کو کھیل دکھانے کے لیے آپ تشریف فرما رہے اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک حضرت عائشہ خود نہ اکتا گئیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایرانی پڑوسی تھے، انہوں نے دعوت کی کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں آپ کی دعوت ہے، تشریف لائیے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ عائشہ بھی ساتھ آئے گی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، صرف آپ کی دعوت ہے۔ عربوں کے ہاں صاف گوئی کا چلن تھا، وہ شوگر کوٹڈ والی باتیں نہیں کرتے تھے کہ دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو۔ چونکہ اس نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی نیت کی تھی، تو صاف صاف کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صرف آپ کی دعوت ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں نہیں آؤں گا، اگر عائشہ کی دعوت نہیں ہے تو میں بھی نہیں آؤں گا۔ اگلے دن وہ پھر حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ عائشہ بھی ساتھ آئے گی؟ اس نے کہا نہیں، صرف آپ کی دعوت ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ تیسرے دن وہ پھر حاضر ہوا اور پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ عائشہ بھی ساتھ آئے گی؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ ان کی بھی دعوت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اس دعوت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ کے حالات کا سلسلہ بڑا تفصیلی ہے، کچھ باتیں میں نے عرض کر دی، کچھ انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ اللہ جل جلالہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔